السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. سرکار لاکھ کوشش کرے، پولیٹیشین لاکھ کوشش کرے، لیکن جب تک قوم کوشش نہ کرے کچھ نہیں ہو سکتا. سرکار نے کراچی میں اللیجڈلی دنیا کا سب سے اونچا فوارہ لگایا. یہ میرے سامنے نیشن کی خبر ہے کہ وہ فوارہ جو ہے وہ چوری ہو گیا. یعنی بیچ سمندر میں سے ایک فوارہ چوری ہو گیا. اس پہ خبر یہ ہے کہ منگل کی رات کو انجانے چوروں نے ویریس ایکسپینسو آئٹمز انکلوڈنگ لائٹنگ کیبلز اینڈ منی جنریٹرز فرام دا سائٹ. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دم میں وہ کشتی میں بیٹھ کے وہ کیکڑے کھانے گیا تھا تو میں نے کیمرہ نکالا تو صاحب کیمرہ کیا کوسٹ گارڈ آ جائے گی. اچھا یہ بڑا ٹائٹ کنٹرول ہے، بڑی مانیٹرنگ ہے کہ اگر میں پورٹ کے اندر کیمرہ بھی نکالوں تو پکڑے جانے کا ڈر ہے. لیکن یہاں کچھ لوگ پورے کا پورا فوارہ کیبل لائٹنگ وغیرہ تمام گبڑ جمبوج لگا تھا وہ کھول کھال کے لے گئے. اب یہ کیسے ہوا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار بیچاری کیا کیا لگائے گی اور کیسے کیسے لگائے گی، کیا کیا کرے گی تا وقت ہے کہ قوم خود ذمہ داری لے کے کچھ نہ کرے. جن سے آپ بات کریں کہ جی پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ایک مسئلہ جو ٹاپ 4-5 میں آتا ہے کہ جی امیج اینڈ پرسیپشن آف پاکستان، کہ پاکستان کے بارے میں جو لوگوں کا خیال ہے، جو موقف ہے وہ بڑا برا ہے. کہ پاکستان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بری جگہ ہے. مکار ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں کہ پاکستان بری جگہ نہیں ہے. الحمدللہ بہت خوبصورت اور اچھی جگہ ہے. لیکن گوگل ارتھ میں بھی یا مائکروسافٹ کی جو گلوبل سیٹلائٹ میپس ہیں اس میں آپ دیکھیں تو آپ دنیا کے بیشتر بڑے شہر دیکھیں تو آپ کو روڈیں دکھیں گی، اس پہ لائنیں دکھیں گی اور گاڑیاں دکھیں گی. ہماری اگر آپ روڈیں اوپر سے دیکھیں تو علاوہ گاڑیوں کی افراتفری کے کچھ نہیں دکھے گی. اب اس میں سرکار بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر لائن پہ نہیں چلا سکتے، لائن نہیں بھی ہے، کم از کم سیدھے تو چلا لیجئے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ اوپر کی تصاویر دیکھیں تو خوف آتا ہے یہ کس قسم کا مذاق ہے ہماری سڑکوں پہ. ایک تو وہ ہوا. پھر اگر کوئی بھولا بسرا آ جائے تو جب وہ ایئرپورٹ سے نکلتا ہے تھوڑا آگے بس مطلب گیٹ سے باہر ہی آتا ہے تو چاروں طرف جو سڑکوں پہ کیا لفظ ہے، اشتہار تو مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا دیکھتا ہے. دیکھتے ہیں وہ دیکھتا کیا ہے. شاید آپ لوگ کوئی لفظ مجھے اس کے لیے دے سکیں. دیکھیے میں نے آج دیکھا، ہم آپ کو بھی دکھائیں کہ وہ کیا دکھتا ہے. دیکھیے کاروبار چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے. چاہے وہ کاروبار ہو بھی کہ نہ ہو، صرف اشتہار ہی ہو یا صرف کوئی نعرہ ہو یا کسی جلسے جلوس کی دعوت ہو، دیواریں ہمارے ملک کی جو ہیں وہ لگتا ہے بہترین ذریعہ ہیں اپنی بات سنوانے کا، کہنے کا. میں نے تو یہ تک سوچا کہ میں اپنی تصاویر بھی جگہ جگہ
ملک کی سڑکوں پہ لگوا دوں اور کہہ دوں جگہ جگہ انکہی 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 انکہی، اتنی انکہی ہوگی صاحب، کوئی تو کہی گئے، کوئی تو سنے گا اس کی بات کو. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کون سرکار کے بس میں ہے کہ اس چیز کو نپٹ سکے؟ سرکار نے دیوار بنائی، مجھے کوئی پولیس والا آج تک نہیں دکھا جس نے کسی کاروبار کے سر پہ بندوق رکھی ہو کہا کہ بھائی دیوار کالی کرو. یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے سرکار کوئی فرق پڑتا ہے، نہیں پڑتا. ہمیں جس کاروبار کا اشتہار دے رہے ہیں اسی کاروبار کے ڈبونے کا سامان یہ ہے، کیونکہ اکانومی ان چیزوں سے نہیں چلا کرتی. صاف ستھرے شہروں میں کاروبار ہوتے ہیں، اس حال میں نہیں ہوتے. کراچی میں اب سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے اس چیز کے اوپر. اگر کوئی دیوار کالی کرتا پکڑا گیا تو اس کو جیل ہوگی، لیکن مجھے امید ہے دیوار صاف کرنے والے کو نہیں پکڑا جائے گا. اور اس قسم کی ایک کوشش ہم انشاءاللہ اتوار کے روز سما ٹی وی اور انکہی کی ٹیم مل کے کرے گی. اس کے بارے میں ڈیٹیلز انٹرنیٹ پہ، ہماری ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ، سب جگہ مل جائے گی، اور ٹی وی پہ بھی ہم انشاءاللہ اناؤنس کرتے رہیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ جو کراچی کو اور پورے پاکستان کو اس حال میں دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ کوشش کر لیں، کچھ جہاں ہیں وہاں کوشش کر لیں. جہاں تک ممکن ہوگا ہمیں بلائیں، ہم آ کے آپ کے ساتھ یہ کوشش کریں گے. ذمہ داری ہم کو ہی لینی ہے، کیونکہ یہ کسی سرکار کا قصور نہیں ہے، یہ قصور میرا اور آپ کا ہے. تو بات ہم کرتے ہیں امیج کی، پرسیپشن کی. اکانومی ڈوب رہی ہے، او جی لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں صاحب؟ لوگ سرکار سے نہیں دیکھی جاتی، سرکار بھی ہم ہی سے میں آتی ہے. 2 دن سے بڑی وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، ہماری ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کی کہیں سگریٹ پیتے ہوئے تصویر، وہ ویڈیو نکل گئی انٹرنیٹ پہ، دھڑا دھڑ وہ بنٹ رہی ہے. میرے پاس کئی تصاویر اور کئی ویڈیوز ہیں ایئرپورٹ پہ نو سموکنگ کے سائن کے نیچے 1 2 نہیں کئی لوگ کھڑے سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں. ان کا تعلق سرکار سے نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے اپنے ذاتی وقت میں سگریٹ پی لی تو اس کو پی لینے دیجئے. پوری قوم جو مذاق ان قانونوں کے ساتھ، ان قوانین کے ساتھ کرتی ہے وہ اچھا نہیں ہے. امیج ہم سے ہی بنتی ہے، لیکن بنانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بڑی محنت کرتے ہیں. اور ایسے ہی ایک صاحب ہیں سید جاوید اقبال صاحب، ان کا نام ہی کافی ہے کیونکہ ان کا تعلق ہی امیج بلڈنگ کنسلٹنسی سے ہے. سی ای او ہیں CMC کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کسی کمپنی میں اتنی مجال ہے کہ جب قوم اس حال میں بلا وجہ کا اس حال میں اپنے آپ کو رکھتی ہو، امیج آپ بنوا سکتے ہیں ہمارا؟ یس اینڈ نو بوتھ. یار یہ یس میں سننا چاہتا ہوں، نو تو چھوڑیں آپ. بالکل بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کمبائنڈ روش. میں جب آپ کے ابتدائی کلمات تھے تو میں بڑے غور سے سن رہا تھا. آپ فرما رہے تھے اور صحیح فرما رہے تھے کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں. لیکن ایک بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. ایک عام آدمی اگر بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی اور پی رہا ہے تو غلط ہے، یقیناً غلط ہے. لیکن جب وہ کسی MNA اور کسی MP اور کسی وزیر کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا رول ماڈل ہے، وہ نمائندہ بھی ہے. نمائندہ ہے، رول ماڈل نہیں ہے. چلیے میں رول ماڈل تو سیلیبریٹیز، سیاستدان تو ہم ہی میں سے اٹھتے ہیں. رول ماڈل میں عوامی سطح اور جمہوری انداز کے حساب سے کہہ رہا ہوں. رول ماڈل ہوتا ہے تبھی تو اسے آپ الٹ کریں. چلیے نمائندہ کہہ لیجیے. اچھا ہمارے ہاں تو رول ماڈل کی بس الیکٹ ہمارے کو نہ جانے کس کس وجہ سے. جی ہاں، مطلب رول ماڈل جو ویسٹ کا ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ MNA بن جائے، MPA بن جائے، سینیٹر بن جائے، وزیر بن جائے. یہ بھی چاہتا ہے پولیس کی نوکری کر لے. ہاں وہ بھی ہے، کیونکہ اگر وہ تو شارٹ کٹ ہے پولیس کی نوکری سے. سر سیاست تو شارٹ کٹ ہی ہے. ہاں وہ بھی ہے، بالکل ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اوپر کا آدمی ہوتا ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اگر تبدیلی اوپر آتی ہے ہوتی ہے. دیکھیے بھی آپ فرما رہے تھے ایک پولیس والا جس کی بیسک 1800 روپے ہے اور کر آگے اس کو کوئی 8,500 ملتی ہے، اس پہ ہم ایمانداری لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت خوب، کام تو صحیح ہے، بالکل صحیح، لیکن اسٹریٹجی غلط ہے. کیونکہ اس سے آپ کیا ایمانداری کرائیں گے اس کو؟ جناب اگر وہ روڈ کراس بھی کر لے، آپ نے ٹریفک کی بات کی، آپ کے ہم سب دیکھتے ہیں روز ایک گاڑی جاتی ہے اور وہ بیچارہ جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ٹلا ہے، وہ قانون کا محافظ ہے. اس کی عزت اس ملک میں ایسی ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں ٹلا ہے. اور بعض اوقات تو اس قدر لوگ دیدہ دلیری سے آگے جاتے ہیں، روک کے پھر واپس لاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ مجھ سے کہا. اور وہ بیچارہ اپنے تمام ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہوئی کہتا نہیں صاحب میں نے آپ سے تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ تشریف لے جائیے. سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، یس ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ خراب ہیں. کسی نے بڑا اچھا کہا ہے،
اپنی برائیوں کی کسی کو نہیں خبر، اور سب یہ کہہ رہے ہیں زمانہ خراب ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ تو لیکن ایک شخص یا ایک کمپنی کے بس میں نہیں ہے. نہیں، ایک قوم کو مل کے کچھ کرنا ہے نا. تو وہ قوم جو کمپنی ہوتی ہے وہ بھی تو قومی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی افراد ہوتے ہیں، ان کی ایک مکمل سوچ ہوتی ہے. انفرادی سوچ جب اجتماعیت کو لے کے چلتی ہے، بڑی آپٹیمسٹک سوچ ہے سر. دیکھیے نا، آپ غور فرمائیے. دیکھیے ایک رجحان کی بات بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کمپنی، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایسا نہیں ہے، کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں مختلف معاشروں کی جہاں پہ آپ جب سمجھاتے ہیں. ایک بہت ویلڈ مثال ہے، پریزیڈنٹ نکسن واز ایڈریسنگ دا نیشن، اس کی سیکٹری آئی اور ایسے ہی کیمرہ تھا، اور اس کی پبلک ریلیشن سیکٹری جو تھی اس نے کہا، وہ معاشرہ دوسرا تو اس نے کہا نو مسٹر پریزیڈنٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیک لائک دیٹ. اس نے ان کی ٹائی پہ بارے میں کہا کہ یہ ٹائی آپ چینج کریں، ڈزنٹ گو ود دیٹ. پریزیڈنٹ ہیڈ ٹو چینج اٹ. یہاں پہ ٹائی چینج نہیں ہوگی، سیکرٹری چینج ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو دیکھیں نا آپ نے ایسی بات کہہ دی ایک بہت بڑے آدمی کو. تو یہ رویوں کا بھی حال ہے. اگر آپ کا رویہ صحیح ہے ملکی اعتبار سے، بین الاقوامی اعتبار سے، تو بڑا فرق پڑتا ہے. اور ہوتی کیا ہے پبلک ریلیشن، یہ امیج کیا ہوتا ہے؟ یہ تو رویوں کا نام ہے نا جی، بنیادی طور پہ. اچھا، میں شاید دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ ہمارے جو لیڈران ہیں میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں سما. نہیں ہم بھی کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لیڈران آپ کن کو کہہ رہے ہیں. نہیں، جو بھی صاحب طاقت ہے، اچھا، جو بھی صاحب اقتدار ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑی یقین ہے کہ وہ ریفلیکشن ہے ہمارا. ہم ہی نے ان کو چنا، کہیں باہر سے نہیں آتا. بالکل صحیح. اور وہ ہمارے ہی قول و فعل کا ریفلیکشن ہے. نمائندے ہیں ہمارے. نمائندے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر قوم خراب ہے، آپ کے کہنے کا غالباً مطلب یہ ہوا کہ ریفلیکس اگر ہیں، اگر قوم خراب ہے ہمارا عکس ہے، وہ ہم ہی میں سے نکلتے ہیں. ہمارے ہی رشتہ دار، عزیز و اقارب، یار دوست، بہن بھائی ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو کہتا ہوں وہ چھوڑو. اگر ہم جیسے ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بدل جائیں تو ہم کو بدلنا پڑے گا. یہ تو میرا نظریہ تھا. لیکن ابھی فی الوقت بڑے بڑے مسائل ہم پہ لگتا ہے سامنے آن کھڑے ہوئے، جس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی کیا ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں، ہمارے لاکر سیز ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. اور کل شوکت علی صاحب کو اور چند خواتین حضرات کو آ کے کہنا پڑا کہ نہیں ہو رہا. لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ جب بھی ڈینائی کیا گیا تب وہی ہوا جو ڈینائی کیا گیا. بالکل درست بات کہی آپ. تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ابھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں یا بہتر حالات؟ میرا خیال کچھ بہتر ہیں. دیکھیے اس وقت یہ جو کرائسس ہے، یہ پاکستان فوکسڈ کرائسس نہیں ہے، یہ پاکستان اورینٹڈ کرائسس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے جس کا سب سے بڑا شکار ایک اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک یونائٹڈ اسٹیٹس ہوا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ بے شمار بینک بند ہو رہے ہیں، اکانومی ان کی شٹر ہے، راؤنڈ دا کلاک آپ ہی سمجھیے ان کے یہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں. چیپٹر 11 کا اظہار ہوتا ہے بینکوں کا اور جو ان کے دوسرے ادارے ہیں. لیکن ساتھ ہی دیکھیے ایک بہت بڑی اکانومی ہے امریکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ کا معاملہ بھی ہے. اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے، آپ سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، تو وہ تو بڑا اچھا لگتا تھا. لیکن اب گلوبل ولیج کا ایک جو دوسرا پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک کی اقتصادیات ڈوب رہی ہے تو وہ ہے ایسا نہیں کہ اکیلے ڈوب جائے گی. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ بھی ہے نا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ چائنا کی ایکسپورٹ کہاں ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے، یا جاپان، یا فار انسٹنس برازیل کس قدر ایکسپورٹ ہے. اور وہ ساری کی ساری یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اگر آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ آپ جائیں تو تقریباً کنزیومر پروڈکٹس جو ہیں آپ کی، وہ 70 سے 80% پورے امریکہ میں یہ تو چائنا کی آپ کو ملیں گی، یہ جاپان کی ملیں گی. امریکہ تو اپنا کچھ کام کرتے ہی نہیں. واٹ ول ہیپن اف دی اکانومی از انٹو کرائسس ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس؟ عام کنزیومر کی جو پرچیزنگ پاور ہے یا اس کی تمنا جو کم ہوگی تو چیزیں اگر نہیں ریپل ایفیکٹ یہاں تک آئے گا. دیر یو آر. لیکن وہ لاکر نہیں سیز کرتے اور فارن ایکسچینج اکاؤنٹ نہیں سیز کرتے. ان کی مجبوری کا بھی وہ لیول نہیں آیا ہے. خدا نہ کرے ہماری مجبوری کا خدا نہ خواستہ وہ لیول آ سکتا ہے. پہلے تو آ چکا ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے. یہ طے ہے. اور اسی زور و شور سے پہلے جو قائدین تھے انہوں نے یہ کہا تھا اس دور میں کہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہی ہوا. اور آپ کی جو فارن کرنسی تھی اس کے ساتھ جو اثر ہوا، بعد میں کہا گیا کہ نہیں وہ غلطی تھی جو بھی ہوئی، لیکن وہ تو بات ہو گئی، لیکن بالکل ہوئی. اور آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب پیسہ ہوتا ہے جو بڑا قریبی اس کا رشتہ ہوتا ہے، خاص طور سے اس کے لیے جس نے کمایا ہو. بالکل. تو یہ بات آپ کی درست ہے. مگر اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ہوگی، تو حکومت جانتی ہے کہ کرے گی کہ نہیں کرے گی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں جو بھی میری لمیٹڈ انفارمیشن ہے یا جو بھی تجربہ ہے اس کی بنیاد پر، تھنگز آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. اس وقت جو وقت تھا وہ پاکستان اسپیسیفک وقت تھا.
یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت اونچا جاتا ہے اور جو گرتا ہے بہت اونچے اس کو چوٹ زیادہ لگتی ہے. ہم تو الحمدللہ گئے ہی نہیں تھے اتنے اونچے. ہماری ایکسپورٹ ہی 17 بلین تھی, جن کی ایکسپورٹ تقریباً کوئی 4,000 بلین ہو, ان سے پوچھیے تو وہ جب گریں گے تو ان کو چوٹ لگے گی. تو ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے جس کو آپ مثبت کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آپ غور فرمائیے ہم اوپر گئے نہیں تو ہاں مطلب یہ پھر کیا فرق پڑتا ہے, کیا بہت گوڈا چل جائے گا, بہت زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے خوراک کے معاملے میں ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہماری آئل پرائسز جو ہے. سر دیکھیے مسائل کہیں ہیں, قطع کلامی ہوگی. آئل پرائسز کا ذکر کیا جاوید بھائی نے, ابھی اس پہ آتے ہیں, ایک مختصر وقفہ لیجئے اور پھر آگے اس بات کو لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ. میں رہنے کا ہمارے ساتھ بہت شکریہ. کال کرنے کے لیے 021-227-0839. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تیل کی قیمت ہے بنیادی طور پہ, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ہم زیادہ اونچے گئے نہیں, گرے تو بہت اور گوڈا چل جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت تھوڑے سے قرض ادھار کے لیے بہت کچھ دنیا کو دیا ہے پہلے جی. اب کہ تو ہم $100 بلین مانگ رہے ہیں, تو مانگ رہے ہیں جی, تو بدلے میں کچھ تو آفر کریں گے. ہاں میرا خیال یہ نیگوسیشن ٹیکنیک بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ مانگیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاکستان کا اسٹیک ہے وہ دنیا میں کسی ملک کا اسٹیک نہیں ہے. وی آر اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ان آل دا ریئل سینس. لیکن فرنٹ لائن بنانے والا کوئی اور ہے, وہ چاہے گا فرنٹ لائن بدل لے گا. نہیں, ناٹ ریئلی. یہ تو اس نے دیکھیے, یہ جو افغانستان کی ہم بات کھل کے بات کریں نا, افغانستان اسی کے تو فرنٹ لائن ہے. تو افغانستان کے اوپر تو امریکہ بہادر کہہ لیجئے یا برطانوی سامراج کہہ لیجئے, آج تک وہ بدل نہیں پایا. چاہتا وہ وہی تھا جو آپ نے فرمایا. تو یہ اگر اتنا آسان ہوتا ان کے پاس تو یہ نہیں ہو سکتی تھی بات. دیکھیے آپ اس سے لڑ سکتے ہیں جس سے اپنے بارے میں کچھ چھپانے کا احساس ہو یا کچھ بچانے کا احساس ہو. جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ پہاڑ کی چٹان پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ جو کہیں گے کرنے کو تیار ہے, وہ مرنے کو تیار. یہ جو سوسائڈ بامبرز ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فرنٹ لائن, ہم فرنٹ لائن بنے ہوئے, وہ کہیں اور سے بھی کسی اور طرف سے بھی آ سکتے ہیں, سامراج اور یعنی ہو سکتا ہے we might be left high and dry. ہم اسی آس میں رہیں کہ ہم بڑے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہیں. اسٹریٹجی ختم بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ہو سکتی ہے, اور ہوئی بھی ہے بڑی حد تک مختلف چیزوں میں کہ اس کے جو دوسرے مراحل ہیں اس کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں. ہو چکی ہے, ہاں بالکل ہو چکی ہے. 10-12 سال ہم رہے, جس کا نتیجہ اب بھگت ہے. یہ وہی چیزیں تھیں جو بعد میں یہ اس آس میں نہ رہیں کہ ہم اسٹریٹجی, پہلی بات اسٹریٹجی چینج ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی پہ دیکھنا چاہیے ہمیں, اور ہر حکومت یہ کہتی ہے, اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے بھی یہ کہا, اور یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. مجھے تو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ایز اے پرسن, ایز اے پاکستانی, I do not see any difference, فیصل, in the policies. It's the same policy. کل جب ہماری فوج جا کر وزیرستان میں کام کرتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ فوج کیوں جا رہی ہے. آج بھی ہماری ہی فوج ہے الحمدللہ, اور اس کا کام ہے, کچھ نہیں بدلا. فارن پالیسی آپ کی وہی ہے, سارے قبلہ آپ کا امریکہ ہی سے ملتا ہے, آج بھی ملتا ہے. So there is no difference except کہ وہ جو آپ کا مائک ہے وہ چینج ہو گیا ہے, باقی آپ کے جو تعلقات ہیں, جو آپ کی باتیں ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو وہی ہیں. Exactly. So nothing has changed as such. لہجہ اور آواز بس وہ بدل گئی ہے, لیکن بات وہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ جناب اب کوئی نئی تبدیلی آ جائے گی, میرا نہیں خیال فیصل کہ کوئی تبدیلی آنے کی توقع ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو, ہم مجبور ہیں, اور یہ کہتے ہوئے بڑے روتے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجبور ہیں, ہم اپنے حالات کو ان دو ممالک کے آئینے میں دیکھنے کے لیے مجبور ہیں جن کے انتخابات بھی ہونے والے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیے اب تو اس وقت امریکہ کے انتخابات نومبر میں ہونے والے ہیں, بھئی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہونے والا ہے. ہمارے یہاں کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں. ابھی ہمارے انتخابات ہوئے ہیں, ہماری کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو چیزیں تھیں, ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت قابل آدمی, شوکت ترین صاحب ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب ہوتے تھے. تو یہ ملک جو ہے وہ شوکت اور شان کے درمیان ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھیں نا, شان و شوکت کی کچھ تو چیزیں سامنے آنی چاہیے, لیکن صورت یہ ہے کہ لے دے کے وہی اگر باتیں ہونی ہیں تو فرق کیا پڑا. عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. He is not bothered on these buzzwords that we on these TV channels. وہ تو کہتا ہے بھائی روٹی میری 10 روپے کی ہو گئی ہے. Absolutely. اس سے بات کریں نا. اچھا جب الیکشنز آتے ہیں تو پھر تمام چیزوں کا مرکز وہ آدمی ہو جاتا ہے. بالکل. اور جیسی الیکشن کے نتائج آئے آپ کی نظر سے وہ 5 سال کے لیے غائب ہو جاتا ہے.
یہ اسی لیے میں آپ سے اس گفتگو سے پہلے کہہ رہا تھا کہ لیڈران جو ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں. راہوں کا تعین وہ کرتے ہیں. حبیب جالب کا ایک بڑا خوبصورت شعر اگر آپ اجازت دیں, اس نے کہا تھا, اور اس وقت کہا تھا جو اب بھی واقف, اس نے کہا تھا کہ رہزنوں نے تو رہزنی کی تھی, رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی. تو بات تو یہ ہے کہ رہبروں کی بھی بات بھی کیجیے. لیکن رہبر, مجھے معلوم ہے آپ ڈیفینڈ کریں گے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. نہیں میں پتہ ہے کیوں ڈیفینڈ, چلیے میں آپ کو اپنا راز بتائیے. میں یوں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ ان کو اوفینڈ کر کے ملے گا کیا. جی بات صحیح. یہ 40-45 منٹ کی بیٹھک ہوتی ہے جی, اس میں کیا ملے گا؟ یہاں گڈی تماشا آپ کر لیجئے, بٹھا لیجئے, بحث کر لیجئے. بہت سے لوگ ای میل کرتے ہیں ان سے یہ سوال کر, بھائی کیا سوال, کیا ملے گا؟ آپ کر لو سوال, یا تو مجھے بتاؤ اس سے کوئی نتیجہ ملے گا. انہوں نے وہی کرنا ہے. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, وہ یہی ہیں جو بھی ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ ہیں بس ہیں. اور اب تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے وہاں ہونے کا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اور سہا وہاں پہنچنے کے لیے, اب وہ اچھے ہیں برے مجھے نہیں پتا, جو سہا اچھا ہے برا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ کچھ کر کے, چلیے میں اور آپ ہمت کرتے ہیں, پھر وہی کر کے وہاں ہم جیسی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم پویلین میں بیٹھ کے یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس گیم کو یوں کھیلنا چاہیے تھا, اور ہم وہاں خود ہوتے نہیں ہیں. یہ بات درست ہے, یہ بالکل, یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ فائدہ ہی نہیں ہے. اور دیکھیے میں ایک اور آپ سے, آج نہ جانے آپ کس طرف مجھ کو لے گا, میں تو ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرتا ہوں. سر ہم نے مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت اتری, قوم نے ڈانس کیا, واپس آئی پھر ڈانس کیا. میاں صاحب کی حکومت اتری, قوم نے ڈانس کیا, واپس آئی پھر ڈانس کیا. پرویز مشرف صاحبہ ڈانس کیا, 1 سال ڈھول پیٹا, گو مشرف گو, چلے گئے ماتم کیا. اب حکومت آ گئی, ڈانس کیا, اب کہہ رہے ہیں اس کو نکال دو. ہماری قوم نے تماشا لگایا ہوا ہے. تھوڑی سی ایک بات اگر آپ اجازت دیں, اس میں یہ بھی ہے کہ جب حکومتیں بدلتی ہیں, کوئی بھی حکومت ہو, فوجی حکومت ہو, جمہوری حکومت ہو, نیم جمہوری نیم فوجی, کوئی بھی حکومت ہو, تو عوام جو ہیں جب حکومت کی تبدیلی ہوتی تو عوام تالیاں بجاتے ہیں. یہی وہ لمحہ ہے خوش فہمی کا اور غلط فہمی کا. آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی استقبال کے لیے بج رہی ہیں, دراصل قوم جانے والوں سے چھٹکارا پانے پہ بجاتی ہے. بہت خوب کہی آپ نے. آپ یقین کیجئے کہ آپ, اور اس میں جو ہماری, میں تو بڑے کھل کے بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے بعض لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں بھی ہیں, بزنس میں بھی ہیں, جو جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سورج جیسے چڑھا اور وہ اپنی سمت تبدیل کر لیتے ہیں, وہ اس آنے والے کو اس تالیوں کی آواز میں جو عوام کی طرف سے آ رہی ہوتی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سر جی تسی تے چھا گئے ہو, سر جی تہاڈے واسطے ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کو اتنی زبان ایسی سکھاتا ہے کہ وہ بیچارہ 5 سال تک اسی نشے میں رہتا ہے کہ یہ سب میرے عوام ہیں, سب میرے ساتھ, تا وقت ہے کہ دوسرے آنے والے کے لیے تالیوں کا رکن بجایا جائے. That is how we are doing it. It's how you see half full یا half empty. Absolutely. وہ ایک اور, this is very straight, ایک اور چیز میں اکثر کہتا ہوں, وہ یہ کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے خوش قسمت ہیں وہ حکومت کریں. میں کہتا ہیں وہ ان کی خوش قسمتی نہیں ہے, یہ آپ کے اعمال ہیں. اعمال ہیں کہ آپ کے لا دیا گیا ہے, وہ ان کے نصیب نہیں ہے, آپ کے. کال ہے دانیال صاحب کی. السلام علیکم دانیال صاحب. دانیال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب حوالی فرمائیے. جی مجھے 1-2 باتیں کرنی تھی. سب سے پہلے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ بینگ پارٹ آف دس چینل, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا پیورلی آزاد ہے؟ یعنی کہ از اٹ پاسبل کہ آپ جو ایجنڈا لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام میں, ڈو یو ہیو دا کمپلیٹ فریڈم کہ آپ جو اس کے اوپر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں. دوسرا سوال کرتا ہوں, اب اس کا جواب دے دوں. جی پہلے اس کا بھائی میڈیا کم از کم جہاں میں بیٹھا ہوں الحمدللہ بہت آزاد ہے, لیکن اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس آزادی کا مطلب شاید یہ ہے کہ میں کسی کو بلا کے یہاں اس سے بدتمیزی کروں گا یا سوال جواب کروں گا, تو ابھی 2 منٹ پہلے میں نے یہی وضاحت کی کہ اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں دکھتا اور یہ میری تہذیب اور تربیت کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح. دوسرا سوال آپ سے کلیئر کروا دوں. اب میرا سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو ہمارا اکنامک سسٹم چل رہا ہے جی, وہ چل رہا ہے جس طرح بھی چل رہا ہے, جو بھی ہے کافی عرصے چل رہا ہے جی, پورا اکنامک سسٹم 400-500 سالوں میں ڈیولپ ہو کے جہاں تک پہنچا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور تیسرا ایک پریزیڈنشیل ریس میں اس سال 2008 کی بات ہے, اس میں ایک تیسرا انسان تھا رون پال. اس کو ہمارے میڈیا چلیں جو بھی کہا جائے امریکن میڈیا کے بارے میں, کنٹرولڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کو ہٹا دیا میڈیا کی ریس سے. اور تو ہمارا میڈیا تو آزاد ہے نا, ایٹ لیسٹ آپ کا پروگرام. تو آپ اتنے بیسک سوشل ایشوز کو لے کے اوپر آتے ہیں, تو آپ کبھی یہ کیوں نہیں لے کے آتے کہ جو ہمارا یہ گولڈ ریزرو سسٹم یا اس طرح کی مطلب کہ اسی بیسک ڈیفینیشنز لوگوں کو لا کے ڈیفائن کیا جائے کہ جی ایسا بھی ممکن ہے.
we can break through from this. ٹھیک ہے دانیل بھائی، ریزرو بینکنگ سسٹم. جی میں اس کی بھی ابھی وضاحت کی دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری سمجھ بہت چھوٹی اور ناقص ہے. میں ابھی اس محور میں پھنسا ہوں کہ کس طرح مجھے اگلی روٹی اور چینی ملے گی. جب میں فیصل قریشی اس محور سے نکلوں گا تو پھر میں فکر کروں گا کہ یہ گولڈ ریزرو سسٹم وغیرہ وغیرہ. ابھی تو سر میں بہت چھوٹا مفلس اور غریب آدمی ہوں پاکستان کا. جب میری عقل وہاں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ان موضوعات پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. تحسین صاحب ہیں. السلام علیکم تحسین بہن. جی السلام علیکم. جی تحسین صاحب السلام علیکم. جناب. جی السلام علیکم فیصل صاحب. ونگ کمانڈر تحسین ریٹائرڈ. جناب والی. ان فیکٹ چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ دس از سارٹ آف اے گریٹ ڈپریشن کائنڈ آف پیریڈ وی آر پاسنگ. جی. اور جو 30s میں امریکہ میں جی جی بالکل یہ دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں جو ڈیل کارنیگی اینڈ ڈفرینٹ پیپل ایمرجڈ اور موٹیویشنل جتنا بھی لٹریچر تھا اسی دور میں ایمرج ہوا ہے. یقیناً. رائٹ. اوکے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بینگ اے مسلم امید جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی پازیٹیو تھنکنگ جو ہمیں ویسٹرن لٹریچر سے ملتی ہے لیکن ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ولا تلبسوا من رحمت اللہ ہمارے دین کا حصہ اور ہمارے رائٹ. بہت شکریہ صاحب. ایک تھوڑی سی میں بھی ایک بات، آپ نے بہت خوبصورت بات کی. امید یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن اچھا کام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خالی امید پہ کام نہیں چلے گا، کچھ عمل فعل بھی دکھانا ہوگا. وہ عمل فعل ابھی آپ کو دیوار دکھائی، وہ تو ہمارا عمل ہے، وہ ہمارا فعل ہے. تو پھر ایمان بیچارہ غریب اکیلا کیا کر لے گا. ایک مختصر وقفہ لے لیے پھر جاوید اقبال صاحب تسلی سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اور بھی بڑی لابنگ شابنگ کی ہوئی ہے. دیکھیں تو انہوں نے کہاں فساد بچا. آنے کا بہت شکریہ. ابھی جو بات دانیال صاحب نے کہی اس پہ ہم آف ایئر پہ بات کر رہے تھے، وہ تھوڑی مجھے دکھی کر گئی بات کہ ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں. میڈیا بہت آزاد ہے صاحب. میڈیا نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 1-1.5 برس میں وہ دنیا کے کسی میڈیا نے شاید نہ کیا ہو. اتنا آزاد ہے پاکستان کا میڈیا تو. لیکن جو بات میرے دل کی ہے، پچھلی سرکار نے بہت سی غلطیاں کی، ہر سرکار نے کی، لیکن ایک شکایت مجھے ہے کہ 7-8 برس سٹیبلٹی کی تھے اور طاقت کی. انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا. جو آزادی ہے یعنی شکایت ہے آپ کو؟ ہاں جو نہیں اس میں شاید آزاد تو کیا لیکن اس کو ایک ضابطۂ حیات نہیں دیا، اس کو کردار کا ضابطہ نہیں دیا کہ بھائی آپ کا ایک مقصد ہے. آپ کا مقصد صرف کاروبار نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے there should be common national agenda. You are absolutely right. وہ کہاں گیا سر؟ ہونا یہ اصل میں میرا خیال اس کے اندر جو پرائرٹیز تھیں وہ شاید بدل گئیں. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے تو آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ضابطہ ہے اس کا، یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کوڈ آف ذمہ داری ایگزیکٹلی کوڈ آف کنڈکٹ. اس آزادی کا مقصد کیا ہے؟ آزادی بغیر ذمہ داری کوئی معنی نہیں رکھتی. اور آزادی بغیر مقصد بھی اور مقصد بھی نہیں، کوئی کچھ ایجنڈا نہیں کہ بھائی کریں گے کیا، آبجیکٹو کیا ہے. تھینک یو. ایگزیکٹلی. سو ناؤ دا پوائنٹ از کہ ہوا یہ کہ آپ نے ذمہ داری تو بتائی نہیں، آپ نے ان کو حقوق دے دیے. جب آپ نے حقوق دے دیے تو یہ ملک جس کے اندر 60 سال سے حقوق تھے ہی نہیں، جس میں تو جملہ لکھنے پہ کیا جملہ سوچنے پہ پابندی تھی. ضیاء-ال-حق کا دور کسے یاد نہیں ہے کہ آپ کے سوچنے پر بھی پابندی تھی. تو اس اعتبار سے یہ بالکل جو بھوکے لوگ تھے، یعنی بھوکے انفارمیشن کے حساب سے تھے، انہوں نے اس کو خوب استعمال کیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میرا بھی اس کا تعلق تھوڑا بہت اس میڈیا سے ہے، اسی لیے سوال میں آپ سے عرض کروں کہ آئی ایم ٹوٹلی ود یو ایبسلوٹلی. اور تاریخ جنرل مشرف کو کسی بھی نام سے یاد کرے، ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک فوجی نے اس ملک میں میڈیا کو آزادی دی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو میرے اپنے جاننے والے ہیں، میڈیا سے تعلق ہے، مالکان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب آزادی ہم نے حاصل کی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے آزادی یہ پچھلے 50 سال میں کیوں نہیں حاصل کی؟ اگر آپ اتنی کمپیٹنٹ تھے تو حاصل کر لیتے. تو آپ کو ایک شخص نے جو کہ فوجی تھا، جس نے آپ کو دیے 64 چینل آپ کو دیے، ایک ادارے کو کراس میڈیا اونرشپ بھی آپ کو دے دی، ایک ادارے کو بھر دیا اس نے چینل 1 چینل 2 چینل 3، جو کہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات. ہم جیسے آگے بیٹھ گئے. لیکن یہ ہے کہ کیا یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے چینل پر بیٹھ کر اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے ہی ملک کو گالیاں دیں؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو نام لینا مناسب نہیں، سب جانتے ہیں. یہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں
تو وہاں بیٹھ کر اپنے ملک کو گالیاں دینے میں کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل اپنے آپ کو ثابت کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. بھائی جب شروع میں مجھے یاد ہے انکہی کی دوسری یا تیسری ایپیسوڈ تھی اور ہم نے میڈیا رسپانسبلٹی کی بات کی اور میری ایک انگریز واقف کار ہیں اسلام آباد میں, وہ اردو سمجھتی ہیں فارنر, تو انہوں نے سنا نہیں, انہوں نے ٹاپک دیکھا اور پہلا جملہ کہتی جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو, اور اسے سننے کی زحمت بھی نہیں, کہتی یہ تم کیا کر رہے ہو. بالکل صحیح بات. میں کہ لیکن میں یہ نہیں کر رہا, تو سن کے کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے لیکن دیکھو خیال کرنا. تو ایک وہ ذہنیت ہے, ایک ہم نہ جانے کیا کیا کہہ کے کر کے گزر جاتے. ایک بات اور بھی ہے, جی علم کی کمی کے باعث ہمارے یہاں ایک بہت ہی ہلکی سی ایک چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے ریاست جو ہے وہ پرماننٹ چیز ہے فیصل, اور حکومت جو ہے اس ریاست میں آنے جانے والی ایک چیز ہے جو ایک مختصر مدت کے لیے آتی ہے, پھر چلی جاتی ہے. علم کی کمی کے باعث یا جو ایجنڈا, ہڈن ایجنڈا لوگوں کو ہوتا ہے, اس کے باعث وہ ہوتے یہ ہے کہ جب آپ کو حکومت کچھ خراب نظر لگتی ہے تو آپ ریاست کی بھی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی ریاست کا کیا قصور ہے؟ بہت خوب. ریاست ایک پرماننٹ چیز ہے, ریاست آپ کی اور میری پہچان ہے. مجھے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے, اس کے سسٹم سے تو انکار ہو سکتا ہے, مجھے پاکستان سے انکار نہیں ہو سکتا. میں پاکستان ہوں, آپ پاکستان ہیں, یہ سننے والے پاکستان ہیں, ان سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے خلاف آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب پاکستان کو گالیاں دینے کی اجازت ہونی چاہیے ورنہ ہمارا فریڈم چلا جائے گا پریس کا, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فریڈم پہ. ایبسولوٹلی ناٹ. سر سلام ہے آپ کو, بہت شکریہ. ایبسولوٹلی آئی مین دیٹ. آئی مین, اور میں اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ یہ ان الفاظ میں شاید میں کبھی کہہ نہیں پایا تھا, اور آج کے بعد میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے آزادی لی اس ملک, اس سرزمین, اس مٹی کو عزت دینے کے لیے, اگر اس کو ہم نے بے عزتی کرنا ہے تو with due respect and apology, اللہ رحم کرے ہمارے حال. بالکل صحیح بات. میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا. ہاں نہیں, بٹ دیر آر, اس کا ایک امید کا پہلو بھی ہے. ابھی ایک وہ جو ونگ کمانڈر صاحب کا فون آیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دیکھیے امید کا پہلو بھی ہے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا خود بھی کرنا چاہیے. مجھے تو کچھ شعر و شاعری سے دلچسپی, میں شاعر تو نہیں ہوں. فراز نے بڑی اچھی بات کہی, اس نے کہا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. بہت تو آپ کا بھی لازم ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے آپ بھی شمع جلائیے, میں بھی جلاؤں, اور جو اتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جلائیں. ان شمع, جتنی جو شمع ہوں گی اس سے اتنی روشنی ہوگی کہ یہ جو تاریک ذہن رکھنے والے لوگ ہیں یہ نیچے ہو جائیں گے. ان کو آ کے باہر سے کوئی شکست نہیں دے گا, ان کو شکست آپ نے دینی ہے, ہم نے دینی ہے, اور لوگوں نے دینی. بہت خوب. ایک محبت کرنے والے نے آج 2 کالز ہولڈ پہ ہیں, معذرت کے ساتھ ابھی آپ سے میں ایک لمحے بات کرتا ہوں, یہ بات کہتے چلوں. ایک محبت کرنے والے نے آج ایک ای میل لکھی, کیونکہ کچھ 2-4 میں کام کر رہا تھا انکہی کے پلیٹ فارم پہ, سما کی اجازت سے. ہم سنڈے کو ایک ہماری ایکٹیویٹی ہے تو اس کا ایک تھریڈ چل رہا تھا فیس بک پہ, تو بہتوں نے کیا کہ یار آپ کیا یہ بیکار باتیں کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ جو یہ کہے سورہ اثر بتا دیا کرو کہ قسم کھائی ہوئی ہے علاوہ اس کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک تو تم صبر کرتے رہو, دوسرا حق بات بولی چلے جاؤ, بولی چلے جاؤ, کوئی سنے نہ سنے, حق بات بولی چلے جاؤ, آگے جو اللہ کو منظور. محمود صاحب اسلام آباد سے. جناب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں سید محمود فرام اسلام آباد. جناب فرمائیے. آپ کی یہ جو ڈیبیٹ ہے, میں آپ دونوں حضرات کو فرام دی ڈیپتھ آف مائی مائنڈ اینڈ ہارٹ آئی اپریشیٹ یو. بہت شکریہ. لیکن ایک جو میں آپ کا ٹائم لوں گا, اکانومی پہ بات ہو رہی ہے, اور پاکستان کی لارجسٹ اکانومی آفٹر آرمی جو ہے وہ وابڈا ہے. جی اس وقت یہ ملک سب سے بڑے جو کرائسس سے گزر رہا ہے وہ انرجی کا کرائسس ہے, کہ اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. جاوید بھائی اس کا تسلی سے جواب دیں گے. میں مختصراً کہتا چلوں کہ چند برس پہلے پاور پلانٹس لگ رہے تھے, بڑا سکینڈل بنا تھا, اور جب وہ بند ہوئے تھے تو بڑا قوم ناچی تھی, بڑا خوش ہوئے تھے, تب لگا لیے ہوتے. میں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں, یہ آبجیکٹو سٹیٹمنٹ ہے میرا, نہ ان سے نہ ان سے, لیکن بات ہے کہ وہ ہو رہا تھا, اور جب وہ روکے گئے تھے تو 6 سینٹ تھا جب کتنا, جی, اور آج کل کتنا چل رہا ہے اب تو پتہ نہیں, اب تو گنتی ختم ہو گئی, اب تو سینٹی ختم ہو گئی. بالکل, اب تو سینٹی ختم ہو گئی. ڈاکٹر ثنا السلام علیکم. ڈاکٹر ثنا. وعلیکم السلام. ثنا آپ جانتے ہیں کراچی سے بات کر رہی ہوں. چھوٹی سی اعتراض بھی مجھے آپ کی بات پہ کہ سرکار از ناٹ ریسپانسبل فار دا وال چاکنگ. جو لوگ یہ الیکشن کیمپین کر رہے ہوتے ہیں دے ہیو دیز والز چاکڈ آل اوور, اسپیشلی اگر آپ کلفٹن کی طرف جا رہے ہوں یا سول ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہوں, دے آر ایکولی ریسپانسبل. اینڈ ونس ہمیں تو خیر ایسا کرنا چاہیے کہ اسی بات پہ ان کا بوائیکاٹ کر دینا چاہیے. بس آپ نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے سوال کا جواب جو میں دینا چاہتا آپ نے خود ہی دے دیا. دے آر ناٹ ریسپانسبل, وہ تو ان کا تو فیل کردار یہ تھا.
آپ ان کو ووٹ نہ دیجیے، وہ اگلی دفعہ خود ہی ویسے نہیں کریں گے، وہیں معاملہ ختم ہو جائے گا. انور علی صاحب ہیں. السلام علیکم انور صاحب. انور صاحب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب والی. فیصل بھائی میں آپ کا ریگولر کالر ہوں یہاں پر. بہت شکریہ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کے لیے ٹی وی چینل پروگرام کر سکتے ہیں اور سنگرز کے لیے کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اور شمع مل کے ایک ایسا پروگرام کریں کہ $100 بلین ہم خود کیوں نہ جمع کریں پاکستانی سارے مل کے. اگر ہم ان عمران خان کے لیے کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان کے لیے نہیں کر سکتے. جاوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جاوید صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگر سازگار بنائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. رائٹ انور صاحب، بہت شکریہ. انور صاحب آپ اگر ریگولر ویور ہیں تو آپ نے شاید کچھ باتیں میں دبے لفظوں کہہ جاتا ہوں اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر. چند روز پہلے میں نے ایک حساب لگایا تھا چھوٹا سا، رمضان کا آخری عشرہ اندازاً کتنے لوگ عمرہ کرنے گئے تھے سر؟ 2 لاکھ محتاط اندازہ تقریباً 4-4.5 لاکھ. چلیں 2 کا لگا لیتے ہیں ایسے ہی. چلیے. اور فی آخری عشرے میں ہوٹل کا ریٹ بڑا خطرناک بہت ہوتا ہے. تو اندازاً فی بندہ کیا ایسی میرا خیال ہے کہ کم از کم ڈالر میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی $8-10 ہزار سے تو کم سوال نہیں پیدا ہوتا صرف رہنے کا. خیال کریں ہم دونوں نے باہر بھی جانا ہے، 5 پہ فیصلہ کیے لیتے ہیں. چلیے میں نے جہاز کا کرایہ بھی لگایا تھا، وہ یوں تو نہیں پہنچ جائے گا روحانی طور پہ، فزیکلی جانا ہوگا. کوئی کہے گا بونگی بلا وجہ کا کیئرفل حساب نہیں. چلیے 5 ضرب 2 سر $1 بلین تھا. جی بالکل جو ہم نے خود وہاں دیکھیے. اس لیے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن جناب نفل ہی تو ہے. اگر آپ کی قوم اس حال میں آ گئی ہے، اور میں نے ایک اور درخواست کی تھی، حج آ رہا ہے، خدا را جنہوں نے ایک بار کر لیا ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ کو روک لیں. ابھی تو آپ کو نمبرز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا $1 بلین فوریکس میں یہاں سے نکلے گا حج. رائٹ. تو پھر وہی سرکار چھوڑے، ہمارے بس میں بہت کچھ ہے. وہ جو انہوں نے بات کی کہ جی اکانومی آفٹر آرمی واپٹر انرجی کرائسس، کوئی کہتا ہے ایجوکیشن، کوئی کہتا ہے کچھ. وقت مختصر رہ گیا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی، کیونکہ یو ان دا امیج بزنس. دیکھیے انرجی کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے بات بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ دیہات آپ کے پڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے. نہ صرف یہ کہ اندھیرا ہے بلکہ اور بہت سی چیزیں. دیکھیے اس میں، اور آپ نے اس کا جواب بہت اچھا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بستی بسنا کھیت نہیں، بستے بستے بستی ہے. اگر اس وقت لگائی جاتی تو آج رزلٹ آتے. آپ جو ڈیم بنا رہے تھے پچھلے دنوں پچھلی حکومت کے درمیان، اگر بناتے تو یہ ہوتا. اس وقت تو واویلا مچا دیا گیا. اب جب وہ رک گیا تو 5 سال بعد کا کوئی کالر اسی پہ بیٹھا ہوا پوچھے گا کہ صاحب یہ کیوں نہیں آیا، تو پھر آپ یہ جواب دیجیے گا کہ بھائی وہ ڈیم لگا لیے ہوتے. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل میں خواب تو دیکھتے ہیں، تعبیر نہیں بنانا چاہتے. کہتے خواب جس نے دیکھا خواب تعبیر بھی وہی بنائے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے یہاں. ہمیں یا تو آدمی بالکل خراب نظر آتا ہے یا بالکل اچھا. دیر از نتھنگ ان بٹوین. گرے ایریا تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. بھائی ایک چیز اگر کسی حکومت نے کہی تھی اور اچھی تھی تو اس پہ عمل کرتے. اسی طریقے سے وہ جو IPP کی آپ بات کریں اس وقت لگا لیا ہوتا تو بہت چیزیں ہوتی. ایک تبدیلی اور بھی آئی فیصل، وہ یہ ہے کہ پچھلی 7-8 سال میں جو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی تھی اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، وہ تو فیگرز کی بات ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہت بڑھی اس ملک میں، اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں آئیں. آپ یہ دیکھیے کہ گاڑیوں کی تعداد، آپ یہ دیکھیے کہ اسپلٹ لوگوں کے گھروں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گرمی کے زمانے میں جو فریج ہے اور جو ایئر کنڈیشنر بھرے ہوئے ہیں، یہ جب آئیں گے تو یہ قومی جذبے پہ تو نہیں چلتے نا بھائی. اس میں بجلی لگتی، اور وہ بجلی کی وجہ سے اتنا جو انپریسیڈنٹڈ اکنامک گروتھ پاکستان میں ہوا اس کا ان کو خیال نہیں تھا، اور شاید ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنا ہوگا. اس لیے بجلی کی چیزیں اس وقت نہیں لگ پائیں. ابھی اگر لگائیں گے تو 2 سال 2.5 سال 3 سال تو لگیں گے. اس کی کنزرویشن کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ چیز ہو جائے، آپ مجھے بتائیے ایک بلب، اور ہم نے اس کے پر کام کیا ہوا ہے، ایک بلب اگر کراچی میں ایک گھر میں ایک بلب اگر بند کر دیا جائے تو 100 میگا واٹ پورے شہر کو مل سکتا ہے. دس از اے چیلنج اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز بین ریسرچڈ. ہاں اس میں تو، اور لیکن ہوگا یہ کہ میں یہ سوچوں گا ایک بلب بھائی فیصل میں آپ بند کریں، میں کیوں کروں؟ بالکل، میں تو بالکل آپ 2 اور جلا دیں کہ بھائی ذرا فیصل کا پتہ لگے کوئی ہے. بالکل صحیح. اور جو آپ نے وقت ختم ہو گیا، جاتے جاتے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ جو وقتی تماشے ہیں ان سے تھوڑا پرہیز کریں، اور یہ توقع نہ کریں کہ یہاں آزادی صحافت، آزادی میڈیا کا مطلب ہے کہ یہاں بیٹھ کے کسی کی بےعزتی یا تماشا لگایا جائے. وہ مقصد نہیں ہے، اور اسی لیے انکہی میں کم از کم ہم اس قسم کی تمام بحث مباحثے سے پرہیز کرتے ہیں. مقصد یہاں صرف یہ آپ کو بتانے کا ہے کہ وہ جو بات انہوں نے اتنی خوبصورت بات کہی تھی ون کمانڈر تحسین صاحب نے، کہ یہیں سے آپ کو موٹیویٹ ہو کے اپنے اوپر بھروسہ کر کے نکلنا ہے. اگر آپ اس آسرے میں رہیں گے کوئی مسیحا کوئی نبی آئے گا، وہ آ چکے، نبوتیں ختم ہوئیں، مسیحا اب ہمارے لیے کوئی نہیں ہے.
ہم ہیں. جو سیکھنا تھا ہمیں سکھایا جا چکا, اب عمل کا وقت ہے. عمل کر لیجئے, خالی ایمان نہیں, عمل کر لیجئے, کام ہو جائے گا. اتوار کو ایکٹیویٹی ہے تھوڑی سی, انشاءاللہ وہ کل ہم اناؤنس کریں گے آپ کو. اس کا کراچی میں ایکٹیویٹی ہے فی الحال, وہ کل انشاءاللہ اس کی اطلاع دیں گے. اتوار کا دن ہمارے ساتھ سما ٹی وی پہ اور کچھ سڑک پہ بھی ضرور گزاریے گا انشاءاللہ. جاوید بھائی ویری کائنڈ, تھینک یو سو مچ. کائنڈ آف یو. بائے. کل شب تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر یہی ملاقات ہوگی.